بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. مریم نواز صاحبہ ممکنہ طور کے اوپر کل چیف منسٹر پنجاب بننے جا رہی ہیں، اور وہ بینگ چیف منسٹر پنجاب ظاہر ہے پہلی خاتون چیف منسٹر ہوں گی پاکستان کی، اور کسی بھی صوبے میں ظاہر ہے وہ کسی پاکستان کی پہلی خاتون چیف منسٹر ہوں گی. اور ابھی تک تو انہوں نے اس قسم کی بات کی کہ جو پنجاب میں ایک نیا دور کا آغاز ہونے والا ہے، اور ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کس قسم کی چیف منسٹر ہوں گی، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جب میں چیف منسٹر بنوں گی تو پھر ہی مطلب کہ پتہ لگے گا کہ میں کیا محسوس کرتی ہوں بینگ چیف منسٹر. اور باقی کہ جی کہ چیف منسٹرشپ ان کی ہوگی کیسی، ایک کچھ ویگ سی وین تو انہوں نے دی جس کا ریفلیکشن بلکہ ویگلی ابھی پورے طریقے سے میڈیا کے اوپر نہیں آیا، جس میں انہوں نے 5 شہروں میں IT سٹیز کی بات کی بنانے کی، پھر صفائی کے کوئی پروگرام کی بات کی کہ جی صفائی ستھرائی کس طرح سے انشور کی جائے گی، سڑکیں پکی کرنے کی بات کی. لیکن اچھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ریڈ لائنز کی بات کی کہ یہ بھی کہا کہ جی کرپشن جو ہے وہ میری ریڈ لائن ہوگی، مطلب ہے کہ کرپشن کو قطعی طور کے اوپر قبول نہیں کیا جائے گا. اسی لحاظ سے انہوں نے ٹرانسفرز کی بات کی کہ ٹرانسفرز جو ہیں سرکاری افسران کی وہ بھی ریڈ لائنز ہوں گی، یعنی کہ میرٹ کے اوپر لوگوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوگی. اس طرح کی باتیں کی انہوں نے. اور ابھی پوری ان کی وین جو ہے یا جو اصل میں وہ کیا کچھ کرنا چاہتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ چیف منسٹر بننے کے بعد وہ ڈیٹیل میں چیزیں شیئر کریں، لیکن ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے. فار دا فرسٹ ٹائم وہ کوئی پبلک آفس ہولڈ کرنے جا رہی ہیں، لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ کیا وہ جو اصل نقص ہے پاکستان کا یا پاکستان کی جو حکومتیں ہوتی ہیں یا ہمارا جو نظام ہے اس کا بنیادی نقص ہے، کیا اس کو وہ سمجھتی ہیں کہ نہیں. اور اس نقص کا تعلق ہے گورننس سے. اور جو پاکستان کا المیہ رہا، بے شک کسی بھی صوبے کی بات کر لیں، فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر لیں، کہ پاکستان میں جو ہے دہائیاں پچھلے مطلب فار دا لاسٹ فیو ڈیکیڈز آپ دیکھ لیں، آپ پچھلے 30-40 سال دیکھ لیں، آپ کو گڈ گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی. اور یہ وہ چیز ہے بنیادی چیز کہ اگر آپ حکمران ہیں اور اگر آپ نے حکومت صحیح معنوں میں چلانی ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شعبے میں سرکاری جو ادارے ہیں ہر شعبے میں اپنے شعبوں میں وہ بہترین طریقے سے پرفارم کریں، تو اس کا تعلق گورننس سے ہے اور گڈ گورننس سے ہے. اور اگر گڈ گورننس ہوگی تو پھر ہر شعبہ اپنا بہترین طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے. لیڈرز جو ہیں وہ وین دیتے ہیں، اور جو بیوروکریسی ہے وہ پھر ڈیلیور کرتی ہے، اور اس سے عوام کی بھی ظاہر خوشحالی ہوتی ہے، ملک بھی ترقی کرتا ہے. سو بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا ان کو گورننس اور گڈ گورننس کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہے کہ نہیں. انہوں نے جو بات یہ ٹرانسفرز کی بات کی، یہ اچھی بات ہے. اور یہ جو بات کی کہ جی ٹرانسفرز کے لحاظ سے کہ جی یہ ریڈ لائن ہوگی، مطلب ہے کہ بیوروکریسی میں انٹرفیئرنس وہ برداشت نہیں کریں گی. یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جو گڈ گورننس کی ایک بنیاد ہے، اور اس کے لیے بڑا لازم یہ ہے کہ صرف یہ کہنا کہ وہ یہ برداشت نہیں کریں گی. ظاہر ہے یہ ابھی انہوں نے اس اسٹیج کے اوپر یہ بات کہی، لیکن جس وقت وہ گورنمنٹ بنائیں گی اپنی اور چیف منسٹر کا وہ عہدہ جس وقت وہ اس کے اوپر بیٹھیں گی، اس وقت چیلنجز سٹارٹ ہوں گے. بیکاز میاں نواز شریف صاحب بھی ان کو کہہ سکتے ہیں اپنے کچھ مطلب کسی کی سفارش کے اوپر یا خود سے کہ جی کسی ایک افسر کو یہاں سے ہٹا کے وہاں پہ لگا دیں. ان کے جو چچا ہیں وہ بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، ان کے شوہر جو ہیں وہ بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، اور بھی مختلف عزیز رشتہ داروں کے علاوہ ان کے جو MNAs ہیں، جو MPs ہیں، ان کے جو وزراء ہیں، جو مطلب ہے کہ پاورفل کوارٹرز ہیں، جو ان کے اوپر انفلوئنس رکھتے ہیں یا جو ان کو اپروچ کر سکتے ہیں. سو یہ بہت بڑا ایک ان کے لیے ٹیسٹ ہوگا کہ یہ جو انہوں نے بات کی کیا یہ ریڈ لائن جو ہے وہ اس کو قائم رکھ سکتی ہیں کہ نہیں. اور یہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کا المیہ رہا، اگر آپ نواز شریف صاحب کی حکومت دیکھیں، اگر آپ شہباز شریف صاحب کی حکومت دیکھیں، اگر آپ عمران خان صاحب کی حکومت دیکھیں، اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھیں، اگر آپ ایون JUI یا MMA کی حکومت دیکھیں، جو ایک سیریس مسئلہ تمام گورنمنٹس میں مشترکہ طور کے اوپر پاکستان میں رہا
وہ یہی کہ بیوروکریسی میں بے شک وہ سول بیوروکریسی اور پولیس کہ ان میں ان کی اپوائنٹمنٹس، ان کی پوسٹنگز، ان کی ٹرانسفرز میں بہت زیادہ انٹرفیرنس رہی، سیاسی انٹرفیرنس رہی، اور جس کی وجہ سے کوئی بھی ادارہ آپ دیکھ لیں کہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اس وقت جو حالات ہیں پاکستان میں سول ڈپارٹمنٹس کے، وہ انتہائی برے حالات ہیں ان کے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ سفارش کی بنیاد کے اوپر، تعلقات کی بنیاد کے اوپر، کنیکشنز کی بنیاد کے اوپر افسران کی تعیناتی کی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ میرٹ کے اوپر ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر کی جائے، ان کو عہدے دیے جائیں۔ اور جو میں یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کانسیپٹ کو کتنے بہتر طریقے سے، ایک تو وہ اس کو سمجھتی ہیں مریم نواز صاحبہ، اور کتنے اچھے طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کر سکتی ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا ٹیسٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فرض کریں کہ بینگ چیف منسٹر وہ کسی سیکٹری کو، ڈپارٹمنٹ کا کوئی جو صوبائی کوئی بھی محکمہ ہے اس کا سیکٹری ہو، یا کسی ضلع کا کوئی ڈپٹی کمشنر ہو، کوئی کمشنر ہو، کوئی ڈی آئی جی، آئی جی ہو، اور چیف سیکرٹری ایون ہو، فرض کریں کہ ان کو وہ کوئی میرٹ کے اگینسٹ کوئی کام کہتی ہیں کہ جی اس شخص کو یہاں سے اٹھا کے آپ دوسری جگہ پوسٹنگ اس کی کر دیں، جو کہ میرٹ کے ظاہر برعکس ہو، اور یہ چیف منسٹر کا ویسے کام نہیں ہوتا لوگوں کی پوسٹنگ ٹرانسفر، یہ ان کا کام نہیں ہوتا۔ اگر فرض کریں وہ اس قسم کی بات کرتی ہیں تو مطلب ہے کہ وہ ریڈ لائن خود کراس کریں گی۔ اور پھر یہ کہ اگر ان کا چیف سیکرٹری کو کہتی ہیں اور چیف سیکرٹری ان کو کہتا ہے کہ سوری میڈم یہ آپ کا کام نہیں ہے، یا یہ آپ کی سفارش کے اوپر ہم افسران کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے فرض کریں کہ اگر وہ کسی ڈی پی او کو کہتی ہیں کہ اس تھانے دار کو اس تھانے سے اٹھا کے کسی دوسرے تھانے میں آپ ٹرانسفر کر دیں، تو وہ اگر ڈی پی او یا جو ڈی آئی جی ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ میرا اختیار ہے، یہ میں نے اس کے اوپر، میرا یہ فیصلہ ہے، آپ اس کے اوپر انٹرفیئر نہیں کر سکتی۔ یہ وہ چیز ہے، اگر بیوروکریسی ان کے انڈر جو سول بیوروکریسی ہے، اگر وہ چیف منسٹر کو یہی جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان میں انٹرفیئر کرنے کے اوپر اگر وہ نہ کرتی ہے، اور میرٹ کے اگینسٹ اگر وہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں اور جو کہ چیف منسٹر کا اختیار نہیں ہے، اس کی اگر وہ اس کے اوپر ان کو نہ کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوروکریسی کو آپ اسٹرینتھن کر رہے ہیں، آپ میرٹ کو جو ہے وہ اپ ہولڈ کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے گڈ گورننس ایسے سٹارٹ ہوگی، بیکاز آپ کا صرف یہ ایک کام ہے کہ آپ ایک بینگ چیف ایگزیکٹو، بے شک آپ صوبے کے ہیں یا بے شک آپ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں یا کسی بھی صوبے کے، بینگ چیف منسٹر اور بینگ پرائم منسٹر جو آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ جو پوسٹنگ ٹرانسفرز، پرسنل مینجمنٹ جو سول بیوروکریسی کی ہوتی ہے، پولیس کی، یہ ان کی جو پوسٹنگ ٹرانسفر سے متعلقہ جو ادارے ہیں، جس طرح فیڈرل گورنمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہوتی ہے، صوبوں میں ایس این جی ڈی ڈپارٹمنٹس بولتے ہیں ان کو آپ کا، اگر آپ صرف اتنا آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ یہ اب آپ کا اختیار ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، صحیح جو بھی پوزیشن ہے اس کے لیے موزوں ترین شخص کو اپوائنٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس میں میرا اختیار ہے، پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کا اختیار ہے، فرض کریں آپ نے سیکرٹری، میں مثال دیتا ہوں، سیکرٹری فوڈ لگانا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ چیف منسٹر کہے جی کہ میں نے اس بندے کو لگانا ہے اور آپ اس کا نوٹیفیکیشن کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ اس ادارے کا، میں فیڈرل گورنمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی، اور صوبوں میں ایس این جی ڈپارٹمنٹس کی بات کر رہا ہوں، یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ 3 موزوں ترین افراد کا پینل ان کے نام بھیجے چیف منسٹر کو، اور چیف منسٹر کا اختیار صرف یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک نام کے اوپر وہ کہہ دے کہ ہاں جی اس کو آپ اپوائنٹ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ خود سے فون ادھر سے آتا ہے، ادھر سے تعلقات کی بنیاد کے اوپر وہ کہہ دیا جاتا ہے جی اس کو آپ وہاں لگا دیں، اس کو وہاں لگا دیں، اس کو وہاں لگا دیں۔ یہ اختیار نہیں ہے، یہ بادشاہت اس قسم کی، اگر آپ قانون کو یا سول بیوروکریسی کے ایسٹا کوڈ کو پڑھتے ہیں تو اس قسم کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے چیف منسٹر کو اور پرائم منسٹر کو، لیکن یہی اختیار استعمال کیا جاتا ہے، اور یہی مرضی اور منشا اور اپنی وشز اور ومز کے تحت جو پوسٹنگ ٹرانسفر کی جاتی ہیں، تو اس نے پوری ہماری سول سروس کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہترین گورننس نہیں ہوتی، بیڈ گورننس ہوتی ہے، بہترین گورننس چونکہ نہیں ہوتی، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جابس، اصل جس شخص کو جس پوزیشن کے اوپر اپنی اہلیت کی بنیاد کے اوپر بیٹھا ہونا چاہیے، جو وہاں پہ نہیں بیٹھتا، تو نہ پالیسیاں صحیح بنتی ہیں، نہ آپ کے جو
باقی اوور آل جو کچھ آپ نفاذ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کا نفاذ نہیں ہوتا. جو مشکلات فیس کرنی ہیں یا جو مشکلات قوم کو یا کسی معاشرے کو یا کسی محکمے کو آگے اپنے رسپیکٹو فیلڈ میں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور نظر آنی چاہیے تاکہ اس کے لیے تیاری کرے حکومت, تو وہ اس طرح کی تیاری نہیں ہوتی ہے. سو اس وجہ سے بیڈ گورننس جو ہے وہ بہت زیادہ, جس کی وجہ سے پاکستان کے یہ حالات ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارا سول کا پورا سول کا سسٹم انفارچونیٹلی ناکارہ ہو چکا. آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں, عام لوگوں کو کا کوئی کام نہیں ہوتا, جائز سے جائز کام نہیں ہوتا, اس کے لیے سفارش اور اس کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے. اور یہ پاکستان کا بہت بڑا المیہ ہے, اور یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کی کبھی توجہ نہیں رہی. آپ تھانوں کو دیکھ لیں, آپ پٹواریوں کو دیکھ لیں, آپ LDA کو دیکھ لیں, CDA کو دیکھ لیں, کسی بھی ادارے کو دیکھ لیں, یہی وہ ایریاز ہیں جس کے اوپر ایون شہباز شریف صاحب جن کی گورننس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ باقی کے لحاظ سے وہ بہتر رولر رہے, لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس ایریا میں ان کا بھی کوئی کسی قسم کی کوئی کنٹریبیوشن یا کوئی بہتر طریقے سے جو انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہے اس کے لیے وہ کام نہیں کر سکے. ان کو بھی ناکامی ہوئی. پنجاب دیکھ لیں, ویسے کا ویسا کسی تھانے میں چلے جائیں, کسی بھی پنجاب کے محکمے میں چلے جائیں, وہی والی بات کہ کوئی ڈیلیور نہیں کرتا, کوئی سروس ڈیلیوری نہیں ہے, لوگوں کے کام نہیں ہوتے, جائز کام نہیں ہوتے. سو اس کی وجہ وہی ہے کہ جی یہ جو سارا میکینزم ہے پوسٹنگ ٹرانسفرز کا, اس کے اوپر وہ جو ہے وہ توجہ نہیں دی جاتی. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب جب ان کی PTI کی گورنمنٹ نہیں آئی تھی, اس سے پہلے جب بات کرتے تھے, ان کے کانسیپٹس بڑے زبردست تھے کہ سول بیوروکریسی کو کیسے کام کرنا چاہیے, پولیس کو کیسے کام کرنا چاہیے, اور وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ان کو ڈی پولیٹیسائز, غیر سیاسی کرنا ہوگا, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, صحیح ہر پوزیشن کے لیے جو بھی پوزیشن ہے اس کے لیے اہل ترین شخص کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ نے ڈھونڈ کے وہاں پہ لگانا ہے. سیاستدانوں کا یہ کوئی کام نہیں کہ آپ انٹرفیئر کریں. یہ وہ سب باتیں کرتے تھے. لیکن جب ان کی اپنی حکومت آئی اور پنجاب میں بزدار صاحب جب چیف منسٹر بنے, تو جتنی زیادہ ستیہ ناسی بیوروکریسی کی گئی وہ تمام پچھلے ریکارڈ توڑ دیے گئے. آپ دیکھیں کہ کوئی 3.5 سالوں میں 5 کم از کم چیف سیکرٹریز چینج ہوئے, کم از کم 6 دفعہ انسپیکٹر جنرل IG پولیس کو چینج کیا گیا, ایک محکمے کے سیکرٹریز کو 5 6 7 8 دفعہ تبدیل کیا گیا, کمشنرز 6 7 8 کمشنرز کو ایک ڈویژن میں تبدیل کیا گیا. اسی طرح ڈپٹی کمشنرز, اسسٹنٹ کمشنرز, ایک جو تحصیل ہے وہاں پہ 10 دفعہ, مطلب ہے کہ مجھے یاد ہے کہ شاید مری کے ہی جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں, میرے خیال ہے 11 اسسٹنٹ کمشنرز 3.5 سالوں میں تبدیل ہوئے. تو کیا کسی نے پھر اس طرح پرفارم کرنا ہے؟ سو دیکھنا یہ ہے کہ یہ والی جو بات انہوں نے ریڈ لائن والی بات کی نا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں کوئی انٹرفیئرنس برداشت نہیں ہوگی, اور پھر یہ کہ اس کی وجہ سے کہ جی میرٹ کے اوپر سارا کچھ ہوگا, تو اصل دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو مریم نواز صاحبہ اس چیلنج کو, جو اس ریڈ لائن کو بچانے میں کامیاب ہو سکتی ہیں کہ نہیں. اور اگر یہ کامیاب ہوتی ہیں تو بہت پاکستان کے لیے, پنجاب کے لیے بہت بہتری ہوگی. اور اگر وہ ناکام ہوتی ہیں تو پھر یہ ہے کہ جی ظاہر ہے ان کی اپنی گورنمنٹ کے اوپر بھی اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ بدقسمتی سے جو پاکستان کی جو عوام جس طرح رلتی رہتی ہے وہ ان کے نصیبوں میں اسی قسم کی گورننس ہوگی جس قسم کی گورننس ہم مختلف صوبوں میں, سینٹر میں, ہر جگہ دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.